اس عشر مجالس کا عنوان اسرار شب عاشور کہ یہ آج 10ویں مجلس ہے. اس کو میں اختتام نہیں کہہ رہا، اس کو میں موخر کہہ رہا ہوں. اگلا عشرہ اس کے ساتھ ہی آگے سے شروع ہوگا، اس کی ڈیٹ وغیرہ بعد میں اناؤنس ہوگی. لیکن سب سے پہلے مجھے کچھ شکریہ ادا کرنے. آپ فنش پروڈکٹ دیکھتے ہو، آپ آئے مجلس سنی آپ چلے گئے، لیکن یہاں تک اس کے پیچھے ایک پورا مالکوں کا کرم ہوتا ہے کہ یہ ہم چیز، یہ سارا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر پاتے ہیں. تو وہ جو میرے ساتھ جس نے اس میں مجھ سے تعاون کیا ہے، ان سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. اپنی دعاؤں سے پہلے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. بالخصوص سب سے پہلے متولی امام بارگاہ زاہد بخاری صاحب، مولا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ان کے خانوادے پہ، ہم سب پہ، اور جیسے وہ امام بارگاہ کے بانی ہیں ایسے سب کو بانی بننے کی توفیق. مجھ سے کہا، بلکہ وہ میرا بھائی یہی بیٹھا ہوگا، کہ سید زیدی کو امام بارگاہ دے. میں دعا کرتا ہوں میرے بھائی زاہد کوئی اس سے 10 گنا 100 گنا بڑا امام بارگاہ. جب وہ امام بارگاہ موجود ہے تو ساتھ میں ایک اور کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد حسینی اسکاؤٹس والے ہیں، باقی جن حضرات نے یہاں آ کے اپنی اپنی نوکری کی ہے، بالخصوص امجد علی امجد، اس کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا، مولا اسے سلامت رکھے. اور شہزاد ہے، اسران قمر زیدی موجود ہیں، ریحان اعظمی، ساجد، شرافت، جو یہاں پہ آ کے آپ کی خدمت میں اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے گئے، ان سب کے لیے ان کا میں شکر گزار ہوں. اور آپ سب ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. دوسرا سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے، کل جیسے میں نے کہا تھا، ایک بات آپ سے میں نے کی تھی کہ اب ٹائم آ گیا ہے. جو ہمارے مخالفین ہیں وہ 10% کے 10% ہیں، لیکن وہ اتنے قلیل ہو کے اتنے متحد ہیں، اتنا ان کا اجتماع ہے، کیونکہ پیچھے سے تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. ہم 10%، ہم 90% سے اوپر ہیں، لیکن ہم انفرادیت میں بٹ گئے ہیں. ہم جس دن اکٹھے ہو گئے، یہ آپ سے پناہ مانگتے ہوئے خود بخود آپ کے علاقے چھوڑ دیں گے. اور اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی انا بالخصوص اپنی نفی کرنی ہے. اور اس در کی خصوصیت یہ ہے کہ اس در پہ اللہ بھی اپنی نفی کر کے آتا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بڑا اس کو میرے سامنے دوسرا علم کا وہ پہاڑ نہیں کہ جس کی میں گواہی دلاؤں. معصوم کی بھی نص موجود ہے، بی بی نے بھی کہا ہوا ہے. اور ہم اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اپنا شریکہ چھوڑنا، یہاں پہ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ بھی عزا کرنی ہے. اگر وہ آ گیا ہے تو باقیوں کو چھوڑ کے اس سے پہلے خدمت کرنی. میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو کربلا جا کے شریکہ نہیں چھوڑتے. ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا اپنا احتساب کریں، ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے. دوسرا، اتنے عرصے سے قبلے کا مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن میں اب سب سے زیادہ جن کا شکر گزار ہوں وہ آپ سب لوگ ہیں. آپ توقعات سے زیادہ ایک لیول تھا ہم پہ کہ قبلہ کو صرف گنے چنے قبلہ کے جو سننے والے وہ آتے ہیں. میں نے جتنے نئے چہرے، جتنی نئی ایج کے لوگوں کو اس پروگرام میں دیکھا آتے ہوئے، اس سے پہلے نہیں دیکھا. کوئی بات، کوئی ہماری ٹیم سے کسی خدمت میں کوئی آپ کی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی بات ہو گئی ہو، میں آپ سے اس پروگرام کے اس ذکر کی قبولیت کے صدقے میں معافی کا خواہش ہوں. آپ کا اتنا شکریہ کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ غیر میں تھوڑی جگہ نہیں بول رہا گا، ٹائم نہیں ہے، تھوڑی مہربانی نہیں. اور اس واسطے اس لیے آپ کا بے حد شکریہ کہ یہ محرم اور مجلس عزا کا سیزن جیسے ہمارا محرم ہوتا وہ نہیں ہے. یہ ہم نے ثابت کیا ہے
کہ ہم لوگ پیاسے ہیں, ہمیں کوئی دینے والی ہستی اس جیسی ہو تو ہم ہر موسم میں, ہر حالت میں, ہمیں آگ میں بلاؤ تو ہم آگ کے سیزن میں بھی آنے کو تیار ہیں. تم لوگوں نے آ کے اگر یہاں پہ کوئی بڑا مان کیا نا, تو میرے عقیدے کے حساب سے تمہاری سب کی ماؤں کو سلام. مولا ان کے سائے تم پہ قائم و دائم رکھے, خوش و آباد رہو, اور ایسی ماؤں کو ہمیشہ سلام کرتے رہنا. ان ماؤں کی وجہ سے ہی ہم بچے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ کسی عالم, کسی اس سے نہیں بچا ہوا. جس کا بچا ہوا ہے اس کی گھر میں ماں ٹھیک ہے. میں سامنے کہہ رہا ہوں, ماں تیار کر کے بھیجتی ہے, یہاں پہ پھر عمارت تعمیر ہوتی ہے. دوسرا, کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ میں قبلہ کے لیے دعا کراتا ہوں. میں تو کراتا ہوں کیونکہ میرے پروگرام ابھی بہت ہیں, مولا ان کو سلامت رکھے. اور میرے پروگرام ایک جگہ پہ نہیں ہیں, میں نے نگر نگر جہاں جہاں تک میری ہمت ہے میں نے اس ہستی کو جا کے پڑھوانا ہے. ایک ہی نقص ہے, صرف وہ مخالف ہے جس نے اس ہستی کو سنا نہیں. جس سے سن لیا وہ اٹھ کے جاتے ہی. تو آج میری کیا مجال, میری کیا اوقات کہ میں اس ہستی کے لیے دعائیں کروں. میرا چھوٹا بھائی ابا کعبہ میں یہاں پہ اس لیے خاص طور پہ ہم کہہ کے بھی میں نے کہا تھا کہ آنا اور اپنی ابا کعبہ میں آنا. اس ہستی کو اگر کوئی سنے تو کم سے کم اس لباس میں عالم بیٹھ کے سنیں, ان کے پیچھے ہم بیٹھے ہیں, پھر پتہ چلے کہ یہ کیا عرفان پڑھ رہا ہے. اس عشرے میں ادھر نہیں دیکھ رہا, قبلہ میرے سے ناراض نہیں ہوں گے. اس عشرے میں قبلہ نے اسرار شب عاشور کی صرف جھلکیاں پھینکی ہیں, جھلکیاں. ابھی اسرار شب عاشور شروع نہیں ہوا. میرا جس کے پاس نمبر نہیں ہے وہ مجھ سے مل کے الگ لے لے. میں خود کچھ ٹولیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کی ٹریننگ کرنی ہے کہ اس ہستی کو سننا کیسے ہے. اگر وہ ہنر آپ پہ آ گیا, قبلہ جو مرضی کر لیں, لیکن ان کو مولا اتنی حیاتی دے, وہ کچھ دے جو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے, لیکن ممبر پہ بڑے بڑوں کو ڈنڈیاں مارتے میں نے دیکھا ہے. جس طرح خالص پیور یہ اپنی ذمہ داری ممبر پہ ادا کرتے ہیں, مجھے کوئی دوسرا ثانی نہیں ملا, اور نہ ہی میں نے دوسرے ثانی ڈھونڈنے کی کوشش کی. اس لیے اب میں ملتمس ہوں اپنے بھائی شفیع شیرازی سے کہ وہ آ کے خصوصاً صرف قبلہ کے لیے دعا کرائے, اور ہم سب مل کے اس پہ آمین کہیں. اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ جلد سے جلد اسی سلسلے کو جاری ساری رکھیں, اور ہم ان کو سنتے رہیں. اور قبلہ ہمیں اسی طرح, یہ قبلہ کا پڑھنا جو یہ عرفان ہے, یہ محمد والے محمد کے فضائل کا عرفان ہے. یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھی نصیب نہیں ہوتا. پھر میں نے کہا سلام تمہاری ماؤں کو, انہیں گھر سے پی ایچ ڈی کرا کے بھیجا ہے. محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر السماوات بحق فاطمة الزہرا, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام, و بحق تسعة المعصومین من ذریت الحسین علیہ السلام. پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا, بالخصوص اسرار شب عاشور کا واسطہ. پروردگار امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا واسطہ. پروردگار امام حسین کی اس شب عاشور کا واسطہ جب امام کے تمام اصحاب عبادت میں تھے. پروردگار صدقہ محمد و آل محمد قبلہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. نظر بد سے, حاسدین کے حسد سے, دشمنوں کے شر سے, زمینی آسمانی بلاؤں سے, اچانک حادثوں سے, ناگہانی آفات سے
شر جن و انس سے، سحر و بلیات سے محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا اسرار شب عاشور کے صدقے قبلہ کے خاندان کو آباد و شاد فرمائے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا ان کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما، امام حسین کے ذاکروں میں شمار فرما، امام حسین کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام حسین کے زائروں میں شمار فرما۔ پروردگار صدقہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کا واسطہ قبلہ کو عمر خضر عطا فرما، ان کو پروردگار جسمانی وارث سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما۔ امام زمانہ کا خاص فضل و کرم ان پر نازل فرما، امام زمانہ سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام کے عون انصار میں، امام کے چاہنے والوں میں، امام زمانہ سرکار کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں، امام کی خاک قدم کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے والوں میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم بحق محمد۔ قبلہ کے خطاب کے بعد شہزاد عباس عرصہ پیش کریں گے، ان کے بعد حاجی انصر۔ جس دل پہ آل اطہار کے کوئی احسانات کا کوئی نقش موجود ہے، حق زہرہ کی ادائیگی سمجھتے ہوئے قرآن ترسالات پڑھیں۔ سید جعفر شہید، اون شاہ شہید، آصف کربلائی شہید، شہدائے ناظم آباد، پارہ چنار و ہزارہ کے شہدائے ولایت کی جانب سے بخاری ہاؤس گلبرگ لاہور میں اسرار شب عاشور کے عنوان سے جاری عشرہ مجلس آج ہم مقطع تک پہنچ گئے۔ آج کے 10ویں اور اس عشرہ کے آخری خطاب کے لیے اس عارف کی خدمت میں حرف التماس لیے جا رہا ہوں جن کا سینہ عرفانی شعاؤں، ایمانی کرنوں اور الہی نوازشوں سے بھرا پڑا ہے۔ گلستان علم و ادب کے ایسے چھتنار درخت کہ جن کی گھنی چھاؤں میں قافلے آ کر ٹھہرتے اور صراط منزل پاتے ہیں۔ علم و ادب کا ایسا منور آفتاب کے ارباب منبر جن سے روشنی لیتے ہیں، بلکہ جن کا نام جلس اشتہار میں آنا ہی اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے۔ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ اور قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو۔ قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو۔ وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا، حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو۔ بازو بلند نعرہ حیدری۔ پروردگار سرکار ابو طالب پہ بلند کر سلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات توجہ بات شروع کی جائے۔ والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے۔ آج اس پر کچھ جملے کہنا ہے مجھے، اس آخری حصے پر۔ 10 راتوں کی قسم الگ کھائی، اس میں یہ رات بھی تھی شامل تھی، پھر ایک رات کو الگ کیا۔
अगर तो थके हुए तो तुमसे दोहरा थका हुआ हूं मैं। हाँ, और अगर तलब है तो यहाँ लिख लो, उसी के मुताबिक चलना है मुझे। नहीं अल्लाह ने रात की जहां जहां कुरान में कसमें खाई हैं उन पर जरा नजर दौड़ाओ। वल्लैल इज़ा अदबरा, कसम है रात की जब वो पीछे हट जाए। वल्लैल इज़ा असअसा, कसम है रात की जब वो जाने लगे। वल्लैल वमा वसक़ा, कसम है रात की और जो कुछ उसने समेटा। वल्लैल इज़ा सजा, कसम है रात की जब वो तकमील को पहुंचे। वल्लैल इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो ढांप ले। यहाँ कह रहा है वल्लैल इज़ा यस्र, शायद अभी वक्त नहीं इसका। अब पीछे ही चलते हैं। हाँ, जो पहले नवराते चलता रहा वही चलाते हैं, इसे छोड़ो, फिर कभी से ही अगले अशरे में। अलमदार, ये नारा तो तुम लोग अपनी नजात के लिए लगाते हो, ये मेरी तवज्जो का सबूत नहीं है, नहीं ये तुम्हारी तलब की सनद है। हाँ, वो और चीज है जो यहाँ 5 बंदों के चेहरे पे इस मोहल्ले में दिखाई दे रही है मुझे, बस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे भी तो अशरा होना है, इसी उन्वान पे होना है, तो इसको आखिरी हिस्से को अगले अशरे में चलाएंगे इंशाअल्लाह। आज फिर जरा पीछे चलते हैं। हाँ, तो सही जिंदगी क्या करते हो यार तुम? एक दो बंदों के हाथ जोड़ने पे मतलब है कि मैं लोग आबादा हूँ या नो, बात मेरी ज़हन से गुजरती जाए और मैं मोती रेत में फेंकता जाऊँ। आज किबला ने पिछले 9 महीनों को मिला के कुल नतीजे मेरा काम यहाँ तक लाना है, कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। वजह ये चीज 4-5 चीजें जो उन्होंने कहा, हम ये कह रहे हैं कि ये 4-500 करूंगा ताकि अब इस चीज को गवाही देते हुए जो मैंने अर्ज किया, ये हाथ जुड़े हुए अब आखिरी मजलिस तक कुछ कर गया, तुम्हारी शुक्रिया भी अदा किया है, तो मुझे सलाम किया तो बुलंद करो। जितनी आयतें मैंने पढ़ी, सिफतें सुन ली, जाने लगे, पीछे हटे, मुकम्मल हो जाए, जब समेटे, जब ढांप ले, ये यहाँ यस्र क्यों है? मौलाना यसरा, यसरी गर्दान है इसकी, इसरा का मादा है ये, इसरा मेराज पे बोला गया है।
اعلیٰ عظمت اللہ جاگنا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ وہی بات ہے. وہ تو یوں معراج ہوئی تھی, یہاں کون سی معراج ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یہی تو سب سے بڑا راز ہے اس شب عاشور کا کہ حسین نے معراج کا تصور بدلا. پہلے یوں ہوتی تھی, اب یوں. وصول کر لی. واللیل اذا یسر کہہ کر خدا نے بتا دیا کہ معراج زمین پہ بھی ہوتی ہے. حسین نے بنی اسد سے زمین خریدی تھی تو محرم کو جب وثیقہ لکھا گیا تھا تو اس میں نہ کوئی صاحب کا نہ طاہر شیرازی تھا. جو حسین نے خطبہ دیا ہے ظہیر بھائی, اس میں یہ کہا تھا, جانتے ہو میں نے یہ زمین کیوں خریدی ہے؟ صارت مزار المومنین ومیراج الملائکۃ. کتنا بڑا نقصان کر رہے تھے تم اپنا. جب خریدنے پہ آمادہ ہو جاؤ تو پھر بہت کچھ ملتا ہے. اچھا, اب نواب شاہ جی, معراج کے 120 نمونے ہمارے پاس پہلے ہیں. 120 دفعہ تیرے میرے رسول کو اس نے ادھر بلایا. پتہ نہیں, چونکہ 720 دن لعاب رسالت چوسا تھا حسین نے. اب آج جاگ کے ملک, اور اس بات کو مہدی شاہ جی سمجھنا ہے, ایک حسین کے منہ میں اللہ کی زبان, جو اللہ اکبر العظمت للہ جاگنا. ایک تو حسین کے منہ میں, 14 کے منہ میں اللہ کی زبان ہے. پھر بیٹا لسان اللہ کا,
پھر 720 دن پورے 2 سال صبح شام، یعنی صبح بھی رسول زبان چساتے تھے اور یوں حسین پکڑ کے چمٹ جاتا تھا، زبان چوستا تھا جیسے دودھ اور شہد کی نہر جاری ہو گئی ہو، اور شام کو بھی ایسے۔ اب 720 کو پھر ضرب دو، 2 دفعہ روز، کتنے ہو گئے؟ 1440۔ غلفام حسینی 1440، ہاشمی امجد 1440، 1 4 5 4 9۔ کے عدد کا جوہر منہ میں اللہ کی زبان، اللہ کی زبان کا بیٹا اللہ کی زبان چوس رہا ہے۔ 1440 دن شیرال صاحب چوس کے کیا جوہر آئے ہوں گے اس زبان میں کہ کہنے کا جگر پیدا ہو گیا کہ اب میں معراج کے آئین بدلنے لگا ہوں۔ پہلے بتا چکا ہوں، چلو آپ تمہارے کہنے پہ پھر بتا دیتا ہوں کہ حسین نے صرف زبان رسالت چوسی ہے، کسی کا دودھ نہیں پیا، بطول کا بھی نہیں پیا۔ بتایا تھا حالانکہ، اب بھائی کے کہنے پہ بتا رہا ہوں۔ اور کیوں نہیں پیا تھا؟ تمہارے رسول کی حدیث ہے کہ ہر شخص 10 چیزوں سے بنا ہے، 2 ماں باپ کی طرف سے، 8 ماں باپ کی طرف سے، 2 اللہ کی طرف سے۔ ہڈیاں، پٹھے، رگیں، مغز باپ کی طرف سے، ہڈیاں، پٹھے، رگیں، دماغ باپ کی طرف سے، بال، کھال، گوشت، خون، 4 چیزیں ماں کی طرف سے، روح اور نفس اللہ کی طرف سے۔ بڑی بات، ہاں، تو خون باپ کا نہیں ہوتا، وہ ماں کا ہوتا ہے۔ کیوں نہیں پینے دیا بطول کا دودھ کہ اس خون نے پہنا تھا زمین پر، اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کسی کی نظر۔ جہاں بیٹھے ہو۔ اچھا، ایک معراج، بلکہ 120 معراج ہیں عرش اولا پر، اور یہ ایک معراج صحرا میں، لیکن دیکھ لو انتظام سارے کیے ہیں حسین نے۔ وہاں سرادقات تھے، یہاں حسین کی قناتیں سرادق ہیں۔ وہاں حجاب اکبر تھا، یہاں شام والی کا خیمہ حجاب اکبر۔ معراج میں
کچھ باتیں سعید دی میں کہوں گا، کچھ اشارے چھوڑوں گا. ہاں، اور یقیناً صاحبان اشارت تو بس للعاقل یکفیہ الاشارہ والجاہل لا یکفیہ الرسالہ. عاقل اشارہ سمجھ لیتا ہے، جاہل کو رسالہ بھی پڑھا دو تو پڑھے کچھ. اچھا 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 میری طرف دیکھنا، سر اٹھانا. اب شب معراج کہتے ہیں، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک رسول تھا، ایک علی تھا، ایک جلی تھا. حسین کی تحقیق کے دشت میں بھٹکنے والوں، کربلا کی معراج کے محمد کا نام ہے حسین. محمد کے احترام میں اس کا نام محمد نہیں تھا، حسین تھا. بیٹھے ہو؟ اب آپ کمر دے دی جاگنا نقوی صاحب کرنا چاہے نوار شاہ جی. کربلا کی معراج کے علی کا نام ہے عباس. کربلا کی معراج کا محمد حسین، کربلا کی معراج کا علی عباس. مولانا جی واضح بخاری پوچھو، علماء سے تحقیق کرو کتنی دیر تک حسین عباس کا ہاتھ پکڑ کے تنہائی میں سرگوشیاں کرتا رہا. کس کے سر سے گزر رہی ہے، کس کے سینے دل میں اتر رہی ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. جاگنا اس محلے والوں. بس تھوڑی سی -1 پوائنٹ سستی نظر آ رہی ہے اس پیچھے ختم کے، اس کو بھی چھٹی کرو، چلتا کرو. میں نے زمین کیوں خریدی ہے؟ مومنین کی مزار ہو جائے، زیارت کا ملائکہ مقربین اور روحانیین کی معراج ہو جائے. شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، شیعہ کتابوں سے پڑھتا ہوں. شیعوں پر ہی حجت ہے، کسی فرقے پر نہیں. میں یہ عباس کے دو علموں پہ دائیں بائیں ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے تمہاری شیعہ کتابوں میں، ایک میں نہیں لا تعداد میں فوج ینزل و فوج یسد، فرشتوں کی ایک فوج اتر رہی ہے، جا رہی ہے، اتر رہی ہے، جا رہی ہے. جو پہلے دن آیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں ہے.
आशूर, ज़हीर भाई मतलब कौन शब आशूर, ये भी कहा था सुल्तान करबला ने अपने खेमे में बैठे हुए अपने मुट्ठी भर सिपाहियों से, मन ज़ारा हुफ़रतकुम फी गुरबतिकुम गाशियाहु नूरुल जब्बार वतहुफ़्फ़ु बिहिल मलाइकतुल अबरार वतमसहु बिअजनातिहा लितुसब्बितुल क़ल्बा लिल ईमान। जो तुम्हारी दफन होने वाली जगह पे परदेश में आके ज़वारी करेगा, जब्बार का नूर उसे ढांप लेगा। से तल्लुक़ वास्ता है ना ऐसे, लेकिन एक जुमला गलत बोल गया है, मैं तरदीद कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि वो भी नफी करता है, वो अपनी नफी कभी नहीं करता, उसने अपनी नफी की तो इनकी नफी हो जाएगी, क्योंकि खुदा तो हमें इन्होंने बताया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ल फर अच्छों से नकवी साहब ज्यादा जानता है तौहीद को। मैंने तौहीद किसी मौलवी आलम से सीखी नहीं, सीखी उससे है जो कहता है पर्दा हटा भी दिया जाए तो मेरे यमीन में नाखून पैदा। मैंने तौहीद अली से सीखी है, मैंने तौहीद जली के हम नाम से सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के सिफात को, अफ़ाल को, ज़ात को, माबूदियत को अल्हम्दुलिल्लाह बशरी रसाई के लिहाज से बहुत बेहतर समझता हूँ। लेकिन एक बात है वो हमारे मज़हब शिया में है। देखो हम मातम को निजात समझते हैं नहीं, किसी को हम मजबूर करते हैं भाई हमारे साथ जरा मातम तो करवा लो, ये कहते हैं। मौत में, फौत में, शादी में, गमी में मदद ले लेते हैं, इसमें नहीं लेते। अकीदे का मसला है, हमारा है, आपका नहीं, ना सही। हर एक को अपना अपना अकीदा मुबारक। एक बंदा तेरे मौला सादिक के सामने बैठा है, मौला मैंने इतने हज किए पर मैं ज़वारी की। मैं तौहीद की नफी नहीं करता, मैं शिर्क नहीं पढ़ता, मशरक को बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुझे शाह नजफ ने पहाड़ों से ज्यादा मजबूती के साथ अपने अकीदे पर राशिद किया हुआ है। जो तुम्हें बताता हूं इससे करोड़ गुना ऊंचा अली को देखता हूं। कभी अल्लाह नहीं कहता, कभी मैंने खुदा न सोचा न समझा न कहा, मानता हूं लेकिन हाँ मुझे ये काफी साल पहले की बात है, मुल्तान में मैं पढ़ रहा था अशरा, वहाँ हमारी ही कौम के लोगों ने कहा कि हम नहीं मानते 14 को, आप जो लहक लहक के मिंबर पे दावे करते हो। मैंने कहा भाई तुम में और मुझ में बस एक लफ्ज का फर्क है, तुम उनको मानते हो, मैं उनकी मानता हूं। उनको तो दुश्मन भी मानता है, लेकिन उनकी
کی دشمن نہیں مانتا. ہاں اب مولا نہیں دیکھیے زواری کی مولا نہیں چہرہ بدل گیا. تھک گئے ہو نا؟ چہرہ ذوالجلال پہ سرخی ہے. جلال آئی ساجد بیٹے فرماتے ہیں اما تحب ان تکون فی السواد الذی فیہ الملائکۃ المقربین. تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو اس ہجوم میں ہو جہاں فرشتوں کے گروہ ہیں. تین سیڑھیاں ہیں, تین. پہلی پہ قدم رکھ دیا تم نے, پہلی جماعت پاس کر لی, پہلی جماعت تم نے پاس کر لی. اب دوسرا دینا ہے. فرماتے اما تحب ان تکون فی السواد الذی فیہ امیر المومنین و رسول اللہ. اور تو اس ہجوم میں نہیں جانا چاہتا جس میں علی اور اللہ کا رسول ہو. دوسری بھی الحمدللہ پاس کر لی تم نے. اب تیسرا چیپٹر ذرا مشکل ہے. تحب ان یرا شخصک فی السواد الذی فیہ رب العزت. تو اس ہجوم میں نہیں جانا چاہتا جس میں وہ موجود ہے. چار ستون ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا کتابوں کے لحاظ سے. اصول کافی, ملا یعذر الفقی, تہذیب الاحکام, الاستبصار. اور ان میں سب سے قدیم کافی ہے اصول کافی. شیخ کلینی کے بھی استاد اور شیخ ہیں ابن قول وحد قمی رضوان اللہ علیہ. قدیم ہوگی یار کتاب. ہاں جی جی, ان کی ایک کتاب ہے کامل الزیارات, حوالہ بھی دے رہا ہوں. ہاں اس میں ایک حدیث صادقی ہے. نقوی صاحب نواز شاہ جی سناؤں. تم بگاڑ دینے آئے ہو اس مرتبہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں, نبی حدیث میں اس کا اقتباس سنانے لگا ہوں. زہر بھائی فرماتا ہے میرا مولا صادق کہ جب کوئی شخص میری جد امجد کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنے لگے, اذا خطا خطوة آتاہ اللہ بکل خطوة 24,000 حجة و24,000 عمرة من حجج رسول اللہ و عمراته حتى إذا دخل الزريح المقدسة ووقف فيه عانا من العانات جعله الله شافيا في 300,000 من العاصين المستوجبين للنار. جب وہ گھر سے قدم نقوی باہر نکالتا ہے, ہر قدم پر اللہ میرے جد کے زائر کے ہر قدم پر
24,000 حج لکھتا ہے. اللہ اکبر. ارادے ہر قدم پہ ہاشمی 24,000 حج، ہر قدم پہ 24,000 عمرے میرے نانا رسول کی حجوں میں سے. پتہ نہیں، میں تو آپ میں سے ہی زیادی ہوں نہیں، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں اس وقت. اب پتہ نہیں، میں اکیلا ہوں، سارے ہم سفر ہیں مجھے تو. ہاں، اب جو میرا ہم سفر ہے وہ میرے ساتھ رہے. سر اٹھانا. فرماتے 24,000 حج ہر قدم پہ میرے نانا کے حجوں میں نے حجج رسول اللہ وہ عمرات ہی، اور 24,000 عمرے میرے نانا کے عمروں میں سے. یہ نہیں کہا کہ میرے نانا کے حجوں جیسا، یہ نہ، پھر تو بندہ رسول جیسا ہو جائے. یہی ہوتا ہے. جی جی صاحب، میں اکثر شیراز صاحب یہ ممبروں سے کہا کرتا ہوں کہ اس عالم کو ممبر سے حدیث پڑھنے کا حق ہی نہیں جو صاحب حدیث کی منشا ہی نہ سمجھتا ہو. یہ نہیں کہا کہ میرے نانا کے حجوں جیسے، پھر تو بشر رسول جیسا ہو گیا. ان کے حجوں میں سے. اب تمہاری حیرانی بھی بجائے کہ رسول نے تو ایک حج کیا ہے، وہ تو تیرے سامنے کیا ہے. جس کے وسیع کا کمر دے دی ہاتھ اٹھے اور نیچے آئے، ثقلین کی بندگی پہ بھاری ہو جائے. تو اس کا مولا ہے محمد. جتنے ذرے ہیں کائنات کے، ہر ذرہ ازل سے ابد تک حج کرے، اکیلے رسول کے حج زیادہ ہیں. میرے کروڑوں اربوں خربوں زائر ہیں حسین کے، قدم قدم پہ 24,000 حج مل رہے ہیں. اب بار پھر بھی رسول کے پاس بچاؤ. اب 10% تھک گئے ہو نا. والے بچے تو نے ہاتھ نہیں اٹھایا. خیر ہے، بغل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا. ہاں ابھی تو حدیث کا ٹکڑا اور پڑھنا تھا، میں نے پتہ نہیں. اللہ اکبر، العظمت للہ. جاگنا. ہر قدم پہ 24,000 حج میرے نانا کی حجوں میں سے. 24 جیتے رہو. اور 24,000 عمرے میرے نانا کے عمروں میں سے اسے ملتے ہیں. حتیٰ اذا داخلت ذریعہ المقدسہ، حتیٰ کہ جب وہ میری جد امجد کی ذریعہ مقدس میں داخل ہو، وہ
فوقف فیہ آنا من الآنات، اور عامر ایک لمحہ رکے، بس ایک لمحہ. حدیث اتنی بڑی ہے آجی نہیں بھائی مولانا، حدیث اتنی بڑی ہے کہ یہ کل اس وقت تک سارا مجمع اندر باہر والا کھڑے ہو گئے واہ 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 کرے، حق ادا نہیں ہوگا حدیث کا. اور میں دیکھتا ہوں وصول کیسے کرتے ہو. فرماتے ہیں اندر آئے ذریعہ مقدس کے وَوَقَفَ آنًا مِنَ الْآنَا، ایک آن، ایک لمحہ رکے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جَعَلَهُ اللَّهُ شَافِعًا فِي ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْعَاصِينَ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلنَّارِ. اللہ اس زائر کو 3 لاکھ ایسے بندوں کی شفاعت کا حق دیتا ہے جن پہ جہنم واجب ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھو، اللہ کہتا ہے جس مومن نے اپنی محنت ضائع نہیں کی کالا سعیہم مشکورا، میں اللہ ان کا شکر گزار. وہ 3 لاکھ جن پہ جہنم واجب ہو چکی. کلندر کے نعرے لگانے والوں کلندر کا عقیدہ اپنا لو.
سگ بنا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے. میں بیٹا ہوں، صاحب کرامت ہوں، مگر صاحب ولایت کا سگ ہوں، در کا بھی نہیں گلی کا. اگر کو بتانا دو زہر بھائی، 2 سال پہلے میں حیدرآباد، سید والا حیدرآباد مجلس پڑھ رہا تھا، تو یہ میرے ساتھ تھا، یاد ہوگا اسے. تو کلندر کا نعرہ لگا جیسے لگتا ہے، تو چٹ آئی میرے پاس کہ قبلہ مجلس 14 کی کلندر کا نعرہ لگتا ہے، ذکر حسین کا کلندر کا نعرہ لگتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں مفتی نہیں ہوں کہ فتویٰ دوں، کیونکہ اللہ یفتیکم، اللہ کہتا ہے میں فتویٰ دے رہا ہوں. اور پھر 14 مفتی. میں نے کہا فتویٰ تو میں دوں گا نہیں، البتہ دلیل میرے پاس ایک ایسی ہے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، میری دلیل ڈر نہیں سکتی. کیا؟ میں نے کہا جس قرآن میں، جس سورت میں، جس آیت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان کے کتے کا ذکر بھی اسی آیت میں. جس آیت، جس سورت، جس قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر، ان کے کتے کا اسی میں ذکر. اب جو شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ. ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا نا، ان کا کتا قرآن میں آ سکتا ہے، علی کا سگ مجلس میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جس کا سگ نعرے میں آئے، مالک تیری نماز میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اچھا ابھی اس حدیث کا ایک ٹکڑا مولانا رہتا ہے جی، میں زید بھائی وہ بھی چاہتا ہوں سنا ہی دوں. ہاں علی حسین سناؤں؟ فرماتے سما، اب یہ آداب زیارت بھی سکھا رہا ہے گویا میرا مولا. سما اس کے بعد، ثم اذا هم هذا الرجل الى زیارت قبر امیر المومنین فدخل الصحن الشريف نظر الى الضريح المقدس ثم خرج ونظر الى العاصي من الأساة
ونظر ذلك العاصي المنظور إلى الصاني ونظر الصاني إلى الثالث ونظر الثالث إلى الرابع والخامس حتى إلى 90 يغفر الله ذنوبهم من المذنبين المستوجبين للنار. یہ سننا اور جاؤ. برابر ٹھیک بیٹھے ہو؟ ہاں اس کو ان کانوں سے نہیں سننا، ادھر اندر ہے کان، وہ بند رہتے ہیں، بلا کی دستک پہ کھلتے ہیں. جس کو ٹھک ٹھک سنائی دے رہی ہے وہ کھول لے. ہاں بے شک لاہور والوں مہدی شاہ وہ کان کھولنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ ہاتھ رکھتا نہیں، یہ ٹھک ٹھک ید اللہ سے ہوتی ہے. عظمت اللہ جاگنا فرماتے ثم اذا ہما ذالک، پھر وہ شخص جو میرے جد حسین کی ذریعے پہ تھا، پھر وہ امیر المومنین کی قبر کی زیارت کو چلا، صحن شریف میں داخل ہوا. اس نے میرے بابا امیر کی ذریعے پہ بس نظر ڈالی. شیعہ کتابوں میں نہ دکھاؤں، تمہارے مولا کی حدیث نہ دکھاؤں، شہرک کا خون دوں. اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگی یار؟ ہاں شہر شریف میں آیا، پھر ذریعہ اقدس پہ نظر کی، ثم خرج، پھر باہر نکل گیا. بیٹھا رہوں اڑ جاؤں؟ پھر کہ یہ مولا سست اچھا. ونظر الى العاصی من الاساد، باہر نکلا، ایک گناہگار پہ اس زائر کی نظر پڑی. جو عامر ذری سے عظمت اللہ جاگنا، ذری سے نکلا، سامنے ایک گناہگار تھا، اس پہ اس کی نظر گئی. فناظرہ ذالک العاصی المنظور الی الثانی، اور پھر جس گناہگار کو اس ظاہر نے دیکھا، اس نے دوسرے کو دیکھا. ونظر الثانی الی الثالث، پھر اس دوسرے نے تیسرے کو دیکھا.
والثالث إلى الرابع والخامس، پھر تیسرے نے چوتھے کو، چوتھے نے پانچویں کو، حتیٰ الی 90، حتیٰ کہ 90 بندوں کو دیکھا۔ جو اندر سے نکلا اس نے غلام ہاشمی ایک کو دیکھا امجد، اس نے دوسرے کو، پھر اس دوسرے نے تیسرے کو، پھر تیسرے چوتھے کو، ایسے 90۔ عباس کے علم کی قسم تیرا امام صادق فرما رہا ہے 90 کے 90 پر اگر جہنم واجب تھی اس نظر کے صدقے سے بخشے گا۔ زری کو دیکھا ایک نے، پھر اس نے ایک کو دیکھا، دوسرے کو اس نے نہیں دیکھا، تیسرے کو تو دوسرے نے دیکھا، چوتھے کو تو تیسرے نے دیکھا، پانچویں کو تو چوتھے نے دیکھا۔ جس کی زری کی شیراز صاحب نظر کا یہ مرتبہ ہے، اب سچ جب ما ینطق کی زبان نے کہا ہوگا النظر الی وجہ علی قبلہ نے کربلا کی معراج کا علی اور محمد کو بتاتا، جس کو پتا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، جس کو نہیں پتا سننا چاہتا ہے تو ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حقدار مولا بڑے مطلب پرست ہو، جب گھنٹہ پڑ گیا میں پھر تمہیں فرمائی یاد میں اتنا بتا دیتا ہوں، میں نے شیعہ کتابوں میں پڑھائی ہے، علم ضامن رسول فرماتے ہیں میں نے شب معراج بطول کو بھی دیکھا۔ ضمانت ذمہ داری تو کربلا کی معراج کی بطول کا نام ہے زینب۔
مولا محمد باقر سرکار کو لے کے اچھے ذکر پہلا واقعہ تو سجائی جی میں آمین یہ تیرے مالکوں کی جوتی کا صدقہ ہے، میرا کچھ کمال نہیں۔ وہ چنتے ہیں جس کو چنتے ہیں جو کام لینا چاہیں۔ اگر حسین جی آگے یہ بات چلو سنا دے، جو ہمارے شہر ملتان میں ایک ملک عمر علی کھوکھر مرحوم گزرے ہیں، بڑے مشہور اداکار، جنہوں نے ملتان کی دھرتی پر سب سے پہلے 6 روزہ مجلس کا انعقاد کیا۔ رواج ہی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، زیادہ زیادہ 2 دن کا جلسہ ہوتا تھا، 3 دن۔ رئیس اعظم نے بڑے آدمی تھے تو کپاس ذمہ دار تھے، کپاس کو تاخیر تھی، جلسے کی ڈیٹ قریب آئی تو ان کے بیٹے کا نام شاید آپ نے سنا، ڈپٹی کمشنر رہ گیا ملک زوار کھوکھر، ان سے کہا کہ یار کپاس کو دیر ہے تو ذرا جلسہ ڈیلے نہ کرتے ہیں۔ بابا جیسے مرضی۔ اسی رات خواب میں امام حسین آئے، اے ملک عمر علی تھک گیا ہے تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دوں؟ اور فکرہ سننے والا یہ ہے، کہتے ہیں میں حسین ہوں، چاہوں تو سکھوں سے اپنی عزاداری کرا دوں۔ اسی وقت جاگے اور بیٹے سے کہا چاہے زمین بیچنی پڑے مجلس کی تاریخ آگے نہیں ہوگی۔ بس 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 یار میرے مزاج کو تو پہچانا کرو، میں کدھر آ رہا ہوں اور تم کیوں؟ تو یہ تو ان کا کام ہے جس سے جو چاہے ڈیوٹی لیں، ہاتھ تیرا پڑتا ہے۔ اس جنبش کے پیچھے حسین کی حرکت ہے۔ کتنا لائق مبارکباد ہے تو، حسین چاہتا ہے کہ تیرا ہاتھ سینے پہ آئے، بطول کی اماں چاہتی ہے تیرے رخسار بھیگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی خواہش کو پورا کر رہے ہو جی۔ آنسو تیرنا حسین کی مرضی ہے، آنسو بہنا بطول کی خواہش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آنے میں جس بات یہی چل پڑی ہے اور اسی پر ہی 2 جملے کہہ دیتا ہوں، میں یاد میں کراؤں گا، درد کی ہر جہت ہر کہانی سے واقف ہوتا ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جملہ نیا آ جاتا ہے تو میں کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے لیے۔ ذرا یہیں بیٹھے بیٹھے تصور کرو، میدان حشر ہوگا، ہجوم خلائق ہوگا، اچانک عرش سے آواز آئے گی، یا اہل معشر غضوا ابصارکم، معشر والوں آنکھیں بند کرو، پردہ کرو۔ اللہ، کیوں؟ حسین کی ماں آ رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا میرے سامنے کون کیا ہے، جو میں نے پڑھا اپنے پڑھے کا دامن ہو، ساری خدائی پردہ کرے گی، آنکھیں بند کرے گی، تیرے رسول کے سوا۔ آواز قدرت آئے گی، میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ مالک سنا ہے، آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ مالک آنے والی بیٹی ہے میری۔ آواز آئے گی، آج وہ تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، آج وہ خون حسین کی دعوے دار بن کے آ رہی۔ سے آ رہی ہے، چاہے تو نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، برداشت نہیں کرے گا۔ اب آ کیسے رہی ہے؟ بات تو قیامت
کہ ہمیں کیسے خبر؟ جو تم میں کہیں بیٹھا ہے نا خون رو رہا ہے، اس نے بتایا کہ کیسے آئے گی میری دادی؟ فرماتے علی کا بلا تشبیہ ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ بلا تشبیہ دائیں ہتھیلی پہ ہوگا، حسن کا زہر آلود کرتا بلا تشبیہ دائیں کندھے پہ ہوگا، اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار پیرہن بائیں کندھے پہ ہوگا، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی ہوگی، شہید آ رہے ہیں 70 شہید جنہوں نے اپنے سر ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہیں۔ اب پتہ نہیں، خدا کرے ہر سینے میں کلیجہ ہو پتھر نہ ہو۔ 70 شہید آ رہے ہیں سر ہاتھوں پہ، مڑ کے دیکھے گی نہر والا اللہ جانے کیا نظر آئے گا، سامان گر پڑے گا، دھاڑے مار کے روئے گی بطول، اللہ پوچھے گا کیا ہوا، رو کے کہے گی ہر شہید اپنا سر لا رہا ہے، میرے عباس کے بازو نہیں، میرا عباس بغیر سر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس وقت شام والی کہے گی میں لاتی ہوں اپنے بھائی کا سر۔ اللہ اکبر۔ مرد سنے مجھ سے پرسہ سجاد کو دینا، پردہ دار سنے مجھ سے پرسہ شام والی کو دینا۔ پہنچے گی؟ بس میں ہمیشہ، آپ جانتے ہو میں کچھ زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھتا، کل بھی کچھ لمبا کر لیا بانیہ مجلس کی خواہش پر، مجھے مومن کے دل کی نرمی سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں کبھی عزادار پہ ظلم نہیں کرتا۔ میں چھوڑ دیا، پہنچے گی عرش کے نیچے سامان اتارے گی بلا تشبیہ، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی، اکمل حاکم ذات، آج ساری مخلوق جمع ہے اور ہجوم کے کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ میرے 2 سوال ہیں شبر سے، دعا کرنا میں پوری روایت پڑھ سکوں اور ان کا کلیجہ بھی اس وقت تک ساتھ دے جائے، مگر میں سوال تو سے کروں گی، مجھے تو شبر سے جواب لے کے دے۔ آواز کو دے گی خود کیوں نہیں پوچھتی، رو کے کہیں گے ایک تو پردے کی وجہ سے پردہ دار ہوں، دوسرے مالک کوئی ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ فکرہ سن کر آنا، وہ تو میری زینب کا جگر تھا کہ کربلا سے شام تک کبھی حسین کے قاتل سے، کبھی اکبر کے قاتل سے، کبھی عباس کے قاتل سے۔ میری دعا ہے مولا تیری آنکھ کو کسی غم میں نہ رلائے، حسین کی اماں تو اس سے راضی ہو۔ آواز خدا کہ ٹھیک ہے بطول، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا ورنہ قیامت میں اور قیامت آ جائے گی۔ ایک سوال کر میں عرش سنبھالوں گا پھر دوسرا کرنا۔ اب 2 سوال ہیں، سناؤں۔ ایک ہاتھ پائے میں ہے، جھکے گی
وہ 4 سال کی بچی کو بازو سے پکڑ کے بلند کرے گی، کہے گی میری بچی کے رخسار کے نیل دے، اور شب سے پوچھ میری بچی کا قصور کیا تھا؟ ظالم نے جہاں چاہا تماچا مارے، بازاروں میں مارا، درباروں میں مارا، صحراؤں میں مارا۔ اللہ اکبر۔ لفظ کتاب میں نے یہ پڑھے، قاد العرش ان یسقط، لگے گا عرش اب گرا، تب گرا، اللہ سنبھالے گا، بطول کر سوال۔ ویسے تو میں کوئی زندگی میں میرا خیال ہے 1-2 بار میں روایت شاید پوری یہ پڑھ سکا ہوں، آج بھی پتہ نہیں پوری ہو سکتی ہے یا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ہاں اب کر سوال، زور سے چیخ نکلے گی، رو کر کہے گی زمانے میں بات پھیل گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، میں نے چھولی میں حسین ذبح کروایا، میں موقع کی گواہ ہوں، تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، خنجر کند نہیں تھا، خنجر بہت تیز تھا۔ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں تو ماں تھی، یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا، میں کلائی رکھ دیتی تھی، یہ خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں گلا رکھ دیتی۔ پردہ تو ہو چکا ہے، مخلوق نے پردہ کیا ہوا ہے، لے میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دے، یہ حسین کے ساتھ زہرا کو ذبح کرتا رہا، یہ محمد کی بیٹی کا قاتل ہے۔ پانی کہہ رہا ہے، کچھ اور سید کہہ رہے ہیں، مومن کہہ رہے ہیں، پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تکلیف ہو جائے مجھے اللہ معاف کر دینا۔ آواز قدرت ہے کہ بطول یہ وہ جگہ نہیں جہاں تم سے گواہ مانگے جائے مگر تیرے بابا کی شریعت ہے، میں جانتا ہوں تو سچی ہے، سچ کہہ رہی ہے، تو اور گواہ ہے؟ تڑپ کے کہے گی کہاں ہے میری زینب؟